نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے اور عنایت سے آج ہم سب لوگ اس ماہانہ محفل شب بیداری کے اندر حاضر ہیں. پچھلی چند نشستوں سے ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ ہے قلب سلیم، کہ سلامتی والا دل کیا ہوتا ہے اور اس کی اللہ کی بارگاہ کے اندر قدر و منزلت کیا ہے. پہلی دو نشستوں کے اندر ہم نے قلب کی اہمیت، قلب سے مراد دل ہے، کہ دل کی اہمیت کیا ہے اس کا بیان کیا، اور ساتھ اس کا جائزہ لیا کہ قلب سلیم کی اہمیت کیا ہے. اور قرآن کی جو آیت میں نے آغاز میں تلاوت کی اس کی روح سے اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن میری بارگاہ میں نہ تو تمہاری اولادیں کام آنی ہیں، نہ تمہارے مال و دولت کام آنے ہیں. وہاں اگر کام آنا ہے تو صرف ایک چیز نے کام آنا ہے اور وہ ہے قلب سلیم. پہلی دو نشستوں کے اندر تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھا. اس کے بعد اگلی تین نشستوں کے اندر ہم نے ایسی چیزوں کو ڈسکس کیا جو قلب سلیم کے حصول کے اندر معاون کا کردار ادا کرتی ہیں، یعنی جن پر عمل پیرا ہو کر انسان کا جو قلب ہے وہ قلب سلیم بنتا ہے. اس کے اندر پہلی چیز تھی صحبت سعید، اچھی صحبت، نیک صحبت. اس پر پوری ایک سیٹنگ ہوئی. پھر اس کے بعد اگلی چیز تھی ذکر، ذکر پر ایک پوری سیٹنگ ہوئی. اور اس سے نیکسٹ تھی پھر فکر، فکر پر ایک گفتگو ہوئی، ایک سیٹنگ ہوئی. آج کی نشست کے اندر اسی سلسلے کی چوتھی چیز کو ہم بیان کر رہے ہیں اور وہ ہے مراقبہ. مراقبہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی طرف دھیان اور توجہ کو مرکوز کرنا. آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کو پڑھتے ہوئے ایک نام سنا اور پڑھا ہوگا رقیب. وہ لفظ اسی سے بنا ہوا ہے. رقیب کا مطلب ہے نگہبانی کرنے والا، یعنی کسی کو اپنی توجہ اور دھیان کے اندر رکھنے والا. ہمارے ہاں ہمارے ادب کے اندر کسی محبوب کے دو چاہنے والے ہونا تو ان کو ایک دوسرے کا رقیب کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کو چاہ رہا ہوتا، وہ بھی اس کو چاہ رہا ہوتا، اور دونوں ایک دوسرے کی خامیوں پر بڑا فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دل جلے شاعر کا شعر بھی ہے کہ حسینوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، گلوں سے خار اچھے ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں. وہ کہتا حسین تو لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں، لیکن ان سے تو پھر رقیب ہی اچھے ہیں کہ وہ کم از کم نام تو لے لیتے ہیں نا، چاہے جل بن کر ہی نام لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مراقبہ کا مطلب کیا بنا پھر کہ کسی ایک نقطے پر، کسی ایک چیز پر، کسی ایک تصور پر اپنے دھیان کو، اپنی توجہ کو، اپنے ذہن کو یکسو کر دینا، اس پر فوکس کر دینا. علم نفسیات کے اندر ایک بہت مستند نام ہے ولیم جیمز کا. ولیم جیمز کا یہ کہنا ہے کہ ایک بڑا ذہین آدمی بھی اپنی دماغی صلاحیتوں کا 10% سے زائد استعمال نہیں کرتا. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے برین میں، دماغ میں قدرت نے بے شمار صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن عام طور پر وہ صلاحیتیں بہت زیادہ حصہ ان کا استعمال میں نہیں آ پاتا. اور وہ کہتا بڑے بڑے جینیس مائنڈ جو حیرت انگیز ایجادات کرتے ہیں، کمالات کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ بھی اپنے دماغ کا عام طور پر 10% سے زائد استعمال نہیں کر رہے ہوتے. سوال یہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی بنا پر ہوتا ہے کہ ذہن انسان کا منتشر ہوتا ہے،
बिखरा हुआ होता है, और जब जहन मुंतशिर होगा, बिखरा हुआ होगा, तो अपनी सलाहियतों को ना सही तरह से मुजतमे कर पाएगा और ना उनको सही तरीके से इस्तेमाल में ला पाएगा। माइंड साइंस का ये कहना है कि हर इंसान के जहन में दिन रात के अंदर अमूमन 24 घंटों के अंदर कमों बेश 60,000 के लगभग ख्याल की लहरें गुजरती हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ख्याल हमारे जहन के अंदर एक खुदकार प्रोसेस के तहत चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। आपने देखा होगा नमाज में आप ध्यान को एक ख्याल पर रखना चाहते हैं और फिर भी नहीं रह पाता है। वजह क्या है कि जहन की आदत ही इस तरह की है। लेकिन दूसरी तरफ माइंड साइंस का ये कहना है, जहन की दुनिया का उसूल ये है कि जितना ज्यादा आपकी सोचें बिखरी हुई होंगी, आपके ख्यालात बिखरे हुए होंगे, मुंतशिर होंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी तवानाइयां जाया हो रही होती हैं। आपकी जिस्मानी तवानाई, आपकी जहनी तवानाई और आपकी रूहानी तवानाई, ये तवानाई जब इंसान की सोचें बिखरी हुई होती हैं ना, मुंतशिर होती हैं, तो ये जाया बहुत सारी हो रही होती हैं। और जब सोचें यकजा हो जाती हैं तो फिर इन तवानाइयों के अंदर भी बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है और ये ज़िया से बच जाती है। इसकी मिसाल मैं आम तौर पर मुहद्दब अरसे से दिया करता हूँ कि सूरज की रोशनी, सूरज अगर जून जुलाई के अंदर एंड निस्फ नहार पर चमक रहा है, आप कागज का एक पुर्जा सामने रख दे और घंटों कागज का पुर्जा पड़ा रहेगा, मगर सूरज की रोशनी उसको गर्म तो कर देगी और कुछ नहीं कर सकेगी। अब आप ये करें कि आप उसी कागज और सूरज की रोशनी के दरमियान एक मुहद्दब अरसा रख दें, तो फिर क्या होगा, सूरज की रोशनी 10 मिनट नहीं गुजरेंगे, कागज के पुर्जे को जला देगी, आग लग जाएगी। वजह क्या है? वजह ये है कि पहले सूरज की अपनी शुआएं मुंतशिर थी। जब वो मुंतशिर थी तो उस वक्त वो को खास नतीजा नहीं पैदा कर रही थी, उनकी स्ट्रेंथ और कुव्वत भी बिखरी हुई थी। मगर जब मुहद्दब अरसे ने उनकी स्ट्रेंथ को यकजा कर दिया, एक नुक्ते पर फोकस कर दिया, तो फिर उसके नतीजे के अंदर अब शुआएं अब भी वही हैं, सूरज भी अब भी वही है, लेकिन उन शुआओं के यकजा होने के नतीजे में के अंदर वो उसके अंदर इतनी हीट पैदा हो गई, जब वो एक नुक्ते पर फोकस होकर पड़ी तो कागज के अंदर आग लगी। यही मामला इंसानी जहन का है। हमारी जिंदगी के अंदर बेशतर परेशानियों का सबब, उलझनों का सबब, कुल्फतों का सबब हमारी ये बिखरी हुई और मुंतशिर सोचें ही। बाहर के हालात हमें उतना परेशान नहीं कर सकते। हमारी वासव कहते हैं कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती। परेशानी जब भी पैदा होती है हमारे ख्यालात से, तो सोचें जब बिखरी हुई होती हैं, मुंतशिर होती हैं, तो बात बात पर इंसान परेशान हो रहा होता है, ओवर रिएक्ट कर रहा होता है और कई किस्म की उलझनों और कुल्फतों के अंदर मुब्तला हो रहा होता है। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर एक भरपूर, फाल और मौसर और मुतहर्रिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं और अपने अंदर और बाहर को सुकून से भरना चाहते हैं, तो फिर उसका हल क्या है? उसकी पहली शर्त यह है कि हमें अपने जहन को यकसू करना पड़ेगा। सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्यालात जब मुतहद हो जाते हैं तो पाक हो जाते हैं, जब पाक हो जाते हैं तो फिर बुलंद हो जाते हैं, और ख्यालात की बुलंदी इंसानी मेराज का इब्तदाई मुकाम है। उनके कहने का मतलब ये है कि ख्यालात जब तक मुंतशिर रहती है ना, नापाक होते हैं, पता नहीं कैसी कैसी गंदी मंदी सोचें इनके अंदर आती जाती रहती है। जब ख्यालात मुत्तहद होना शुरू होते हैं, यकजा होना, यकसू होना शुरू होते हैं, जिसको अंग्रेजी ज़बान के अंदर कंसंट्रेशन के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है। कंसंट्रेशन का लफ्ज़ आम तौर पर इंग्लिश का हमारी ज़बान में भी यूज़ होता है। इर्तिकाज़े तवज्जो इसका उर्दू तर्जमा है, यानी सोच का एक नुक्ते पर रुके होना, एक नुक्ते पर फोकस होना। इसको उर्दू में इर्तिकाज़े तवज्जो कहते हैं या यकसुई कहते हैं, और अंग्रेजी ज़बान के अंदर इसको कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो उनके कहने का मतलब है कि जब तक सोचें बिखरी होती हैं, नापाक होती हैं, पता नहीं कैसी कैसे ख्यालात, कैसी कैसी सोचें जहन में आती हैं, मगर जब ख्यालात मुत्तहद होना शुरू होते हैं, यकसू होना शुरू होते हैं, तो फिर उनके अंदर पाकीज़गी आना शुरू होती है। जब पाकीज़गी आती है तो फिर बुलंदी और रिफत आना शुरू होती है, और ख्यालात की बुलंदी ये पहला जीना है, पहला मकाम है
انسان کے کمال کی طرف جانے کا، عروج کی طرف جانے کا۔ آپ یہ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی کمالات آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے ذہنی یکسوئی کا نتیجہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کمالات آپ کو نظر آ رہے ہیں، ذہنی یکسوئی کے بغیر نہ تو آپ دنیا کا کوئی کام زیادہ آسان طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں، اور نہ ہی آخرت کا کوئی کام۔ کوئی بھی کام آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے تو اس کے اندر ذہنی ارتکاز، توجہ کا ایک نقطے پر یکسو ہونا، مرتکز ہونا، یہ بنیادی شرط ہے۔ فطرت کا یہ اصول ہے کہ جب بھی ہماری سوچ کسی ایک نقطہ پر مرتکز ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اس معاملے کے اسرار و رموز ہمارے اوپر آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ہم سوچ کو فوکس کرتے ہیں نا کسی ایک چیز پر، کسی ایک تصور پر، تو اس کے جو اسرار و رموز ہیں نا وہ انسان کے اوپر آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب نیوٹن کیا ہے، باغ میں بیٹھا ہوا ہے، درخت سے ایک سیب گرتا ہے تو سیب گرا، اور سیب کب سے گر رہا تھا، صدیوں سے گر رہا تھا، لوگ گرتا دیکھ ہی رہے تھے۔ اب نیوٹن نے کیا کیا، اس نے توجہ کو فوکس کر کے یہ سوچا کہ یہ سیب درخت سے گر کر زمین پر ہی کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں چلا گیا۔ اب اگر کسی عام بندے کے ذہن میں یہ سوال آتا تو 2 منٹ کے بعد اس کا دھیان پتہ نہیں کہاں کا کہاں چلا گیا ہوتا کسی اور سمت میں، اور اس کو یاد بھی نہ رہا ہوتا۔ لیکن نیوٹن کے اندر ارتکازی توجہ کی صلاحیت تھی، یکسوئی کی صلاحیت تھی۔ اس نے ذہن کو یکسو کرتے ہوئے، خیال کو ایک نقطے پر مرکوز کرتے ہوئے سوچنا شروع کر دی، اور سوچتے سوچتے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا، کیا کچھ اس نے ایجاد کر دیا۔ اسی طرح صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ موٹر گاڑیاں ایجاد کی، ہوائی جہاز ایجاد کی، یہ کون کیا ولی اللہ تھے؟ کہتے ہیں ولی اللہ تو چھوڑ کر وہ مسلمان بھی نہیں تھے، مومن بھی نہیں تھے۔ ہوا کیا، انہوں نے یکسوئی کے ساتھ کسی ایک نقطے پر غور و فکر شروع کیا، سوچنا شروع کیا، اور سوچتے سوچتے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے جو پوشیدہ اسرار تھے وہ ان پر آشکار کرنے شروع کر دیے۔ تو ساری کائنات کا اصول یہی ہے، کمال جہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ فوکس کے نتیجے میں نظر آ رہا ہے، ذہنی یکسوئی کے نتیجے میں نظر آ رہا ہے۔ آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے گزر رہے ہیں، اس مکان سے اوپر سے یا پاس سے گزریں، آپ سے کہا جائے کہ اس مکان میں کمرے کتنے تھے، اس کا صحن کیسا تھا، اس کی دیواریں کیسی تھی، تو آپ وہاں کیا بتا سکیں؟ اس لیے کہ آپ گزری اتنی تیزی سے گئے کہ آپ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہ دیکھ سکے۔ اب آپ ریل گاڑی پر گزرے، اگر یہاں مکان کے سامنے سے ریل گاڑی گزرے تیزی سے 180 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے، تب بھی آپ سے پوچھا جائے تو تب آپ ہوائی جہاز کی نسبت تھوڑا سا زیادہ بتا سکیں گے، لیکن اتنا زیادہ آپ بھی نہیں بتا سکے۔ آپ کہیں گے پتہ ہی نہیں چلا، ایسے ہی ریل گزر گئی، ہاں تھوڑا سا مدھم سا مجھے نظر آیا مکان ایسا تھا، بس اندازہ بتا دیں گے کچھ تھوڑا سا۔ ہوائی جہاز کی نسبت تھوڑا زیادہ بتا سکیں گے، ہوائی جہاز میں تو بالکل ہی پتہ نہیں چلا۔ اب آپ اس کی بجائے فرض کریں ایک عام رفتار پر گاڑی پر، بائک پر گزرتے ہیں، تو تب آپ سے پوچھا جائے تو آپ تھوڑا سا اور زیادہ بتا سکیں گے، کیونکہ اب رفتار تھوڑی کم تھی تو تھوڑا سا آپ نے اور زیادہ اس کو امیج کر دیا، تھوڑی اور ایک آدھ چیز بتا سکیں گے۔ اسی طرح اب فرض کریں آپ دوڑتے ہوئے گزر رہے ہیں تو یہ رفتار جو کہ بائک سے بھی کم ہے، آپ تھوڑا اور زیادہ بتا سکیں گے۔ اگر آپ نارمل سپیڈ سے چلتے ہوئے اس مکان کو دیکھ رہے ہیں تو تب تھوڑا سا فوکس آپ کا اور زیادہ ہو جائے گا، اور 1 منٹ یا آدھا منٹ لگے گا اس مکان کے آگے سے گزرنے میں، اتنے میں آپ کافی ساری چیزوں کو نوٹ کر دیں۔ اب فرض کریں آپ رک کر ٹھہر کر اس مکان کو دیکھتے ہیں اور آدھا گھنٹہ دیکھتے رہتے ہیں، کیا خیال ہے ذرا دیکھیں نا کتنا سارا ڈفرنس پڑ گیا۔ اب آپ آرام سکون سے ایک ایک چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں دیوار ایسی ہے، فلاں کی بنی ہوئی ہے، اس پر فلاں رنگ کا پینٹ ہے، دروازے ایسے ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ جب آپ نے رک کر ایک نقطے پر فوکس کیا۔ یہی سب کچھ ذہن کی دنیا کے اندر ہوتا ہے، جب آپ کا ذہن کسی نقطے پر یکسو۔ اچھا یہ ٹیلی پیتھی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ٹیلی پیتھی ایک علم ہے کہ ایک بندہ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے خیالات لندن بیٹھے ہوئے اپنے دوست کے ذہن تک پہنچا دیتا ہے، ٹیلی پیتھی۔ اسی طرح ہپناٹزم کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بندہ کسی دوسرے کے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں لاتے ہوئے اس کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا ہے، اور وہ عین اس کے مطابق کرنا شروع کر دیتا ہے۔
ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم، مسمریزم اور اس طرح کے جتنے بھی علوم ہیں نا، سارے کے سارے ان سب علوم کی جو جان ہے وہ ارتکاز توجہ ہے، کنسنٹریشن۔ ان سب کے اندر مین رول کنسنٹریشن کا ہے۔ ارتکاز توجہ کے نتیجے کے اندر ذہن جب یکسو ہو جاتا ہے، ایک نقطے پر یکسو ہو کر جب وہ فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے کہ فلاں کے ذہن میں یہ خیال چلا جائے، تو وہی رنگ دکھاتا ہے جو میں نے بتایا کہ وہ محدب عدسہ جب آپ نے کاغذ کے سامنے رکھ دیا تھا تو شعائیں اس کے اندر سے گزر کر ایک نقطے پر مرکوز ہو کر جب کاغذ پر گئی تو کاغذ کو جا کر انہوں نے جلا دیا۔ یہی کام ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام کے مجاہدات کا بڑا مقصد اسی ذہنی یکسوئی کو حاصل کرنا ہے۔ یہ جو کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم ملنا، تنہائی میں رہنا، خاموش رہنا، کم کھانا، ان کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ذہن کے اندر یکسوئی آتی ہے، اور جتنی زیادہ ارتکاز توجہ ذہنی یکسوئی آتی ہے اتنا ہی زیادہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اپنی مائنس سوچوں پر کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر غلط خواہشات اگر ذہن میں آتی ہیں تو بندہ آرام سے اس کے اندر اتنا سیلف کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ آرام سے ان کو مینج کر دیتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ خواہش پوری کرنے والی ہے اور یہ پوری کرنے والی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مراقبہ کیا کرتا ہے؟ اس ارتکاز توجہ کو، ذہنی یکسوئی کی حالت کو حاصل کرنے کے اندر مراقبہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مراقبے میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کسی خاص وقت میں کسی گوشہ تنہائی میں یکسوئی کی حالت میں بیٹھتا ہے، کسی پرسکون انداز میں آنکھیں عام طور پر بند کر دیتا ہے اور کسی ایک نقطے پر سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس ایک نقطے پر سوچتا ہے تو ابتدا میں ذہن اپنی عادت کے تحت ادھر ادھر بندر کی طرح اچھلتا کودتا ہے، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا۔ لیکن اگر بندہ اللہ کی توفیق سے مستقل مزاجی کے ساتھ لگا رہے، روزانہ کی بنیاد پر ایک خاص وقت میں وہ مشق کیا کرے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ سوچوں کے اندر ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، ذہن میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے ذہن میں ٹھہراؤ آتا ہے، منفی سوچوں پر، پریشانیوں پر، ٹینشنوں پر، الجھنوں پر، کلفتوں پر اور ذہنی گروں پر قابو پانا انسان کے لیے آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ مغرب کی دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے لوگ عام طور پر غیر فطری زندگی گزار رہے ہیں، نیچر سے کئی جگہوں پر انہوں نے ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے، تو ان کے غیر فطری طرز زندگی نے ان کی زندگیوں کے اندر طرح طرح کی الجھنیں، کلفتیں، ٹینشنیں پیدا کر رکھی ہیں۔ اور اب تو خیر مشرق بھی اس معاملے میں بہت زیادہ پیچھے نہیں رہ گیا، لیکن بہرحال پھر بھی تھوڑا بہت ابھی فرق ہے ہمارا اور ان کا، اور جتنا ہم ان کی نقالی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اسی حساب سے ہماری لائف کے اندر بھی بے شمار پریشانیاں اور بے شمار الجھنیں اور بے شمار پیچیدگیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال مغرب کے ہاں، ان کے ہاں لگژریز ہیں زندگی کی، لیکن زندگی چونکہ فطرت کے دائرے سے ہٹی ہوئی ہے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ زندگی فطرت کے دائرے سے ہٹ کر پرسکون ہو جائے۔ دنیاوی ساز و سامان اسے مطمئن اور مسرور نہیں کر سکتے، چنانچہ اکثر و بیشتر ان کے یہاں کئی قسم کی الجھنیں، پریشانیاں، ٹینشنیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نیند کی سب سے زیادہ گولیاں اس ملک کے اندر بکتی ہیں جو دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ساری سہولتیں ہیں لیکن ایسی الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں لائف کے اندر کہ ان کا کوئی حل نظر نہیں آتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، لہذا گولیاں کھا کر سونا پڑتا ہے۔ تو اب ان کے ہاں یہ تکنیک، بیسیکلی یہ تکنیک ہمارے ہاں مشرق کے اندر تو صدیوں سے رائج ہے۔ یہ مراقبہ کا لفظ جس کو انگریزی میں میڈیٹیشن کہا گیا ہے، یہ مراقبہ کا لفظ ہماری عربی کا لفظ ہے، اور ہمارے یہاں صدیوں سے صوفیاء کے ہاں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رقیب کا لفظ جو اللہ کا ایک صفاتی نام ہے وہ بھی اسی لفظ سے ہے۔ تو ہمارے یہاں تو مدتوں سے چلا آ رہا ہے یہ طریقہ، امام غزالی نے ذکر کیا اور کئیوں نے ذکر کیا، لیکن اب مغرب والوں کے ہاں یہ طریقہ بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے۔ مراقبہ سینٹر، میڈیٹیشن ہال ان کے ہاں جگہ جگہ پر کھل رہے ہیں، ایکسپرٹ ہیں میڈیٹیشن کے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں ان کو کافی، اور جناب وہاں پر کچھ سیشن لیتے ہیں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ مراقبہ کرتے ہیں، کوئی کوچ ان کو گائیڈ کرتا ہے۔ کئی شکلیں ہیں دنیا کے اندر مراقبے کی بے شمار قسمیں ہیں، سینکڑوں، کم از کم بلکہ ہزاروں کہہ لیں تو یہ بھی مبالغہ رائے نہیں ہوگا، بڑی قسمیں ہیں مراقبے کی، بے شمار قسموں کے مراقبے ہیں۔ تاہم مغربی مراقبے میں اور مشرقی مراقبے میں ایک بڑا فرق یہ ہے
کہ مغرب والوں کے ہاں عام طور پر کسی مادی چیز پر فوکس کیا جاتا ہے، کوئی مادی تصور، کوئی مادی چیز، آسمان ہو گیا یا کوئی سورج ہو گیا یا موم بتی ہو گئی یا کوئی اور ایسا ہو گیا، اس پر فوکس کیا جاتا ہے۔ لیکن مشرق والوں کے پاس اس حوالے سے اللہ کا شکر ہے کئی ایسی مقدس چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، کوئی اور ایسے تصورات ہیں مقدس کہ جن کو انسان اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام کے ہاں بھی مراقبات کی بے شمار بہت ساری قسمیں ہیں، ان کے ہاں بھی مراقبات کی، اور صوفیاء کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق بہت مراقبے کیے، بیان کیے ہیں۔ اور میرے نزدیک مراقبوں میں سے سب سے امپورٹنٹ اور اہم ترین اور ٹاپ آف دی لسٹ جو مراقبہ ہے وہ ہے مراقبہ اسم اللہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کا مراقبہ۔ دیکھیں کسی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام تو بہت ہیں، ذاتی نام صرف ایک ہے اور وہ اللہ۔ اللہ تو اللہ کسی بھی پرسنالٹی کا جو ذاتی نام ہوتا ہے نا، اس کے اندر اس کی تمام صفات جمع ہوتی ہیں۔ صفاتی نام آپ جو بھی بولیں گے نا، وہ جو نام اس کو بولیں گے اس کی اس صفت کو ظاہر کر رہا ہو۔ میں مثال دے رہا ہوں، مثلا میری کئی صفتیں ہیں، اب مجھے کوئی کہے جی پروفیسر صاحب، کوئی کہتا ہے پروفیسر صاحب، تو پروفیسر جو کہہ رہا ہے تو میری ایک صفت کو بیان کر رہا ہے، کون سی؟ یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والی صفت کو۔ اسی طرح میں ایک مسجد کے اندر خطیب ہوں، اس ناطے سے لوگ مجھے علامہ یا عالم یا مولوی صاحب یا خطیب صاحب بھی کہتے ہیں۔ تو کوئی مجھے خطیب کہے یا مولوی کہے یا کوئی اور ایسا لقب میرے لیے یوز کرے تو وہ میری دوسری ایک صفت کو ظاہر کر رہا ہے، کون سی؟ کہ میں ایک مسجد کا خطیب ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں ایک کتاب کا مصنف ہوں، اب اگر کوئی مصنف ہونے کے ناطے سے مجھے کوئی مصنف کے لقب سے پکارے گا تو میری صرف اس ایک صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، باقی صفتیں ایک سائڈ پہ رہ گئی۔ لیکن جب کوئی میرا ذاتی نام لے گا شفاقت علی تو اس کے اندر میری ساری صفتیں جمع ہو جائیں گی۔ یونیورسٹی کا پروفیسر بھی اس میں آ جائے گا، مسجد کا خطیب بھی اس میں آ جائے گا، اسی طرح مصنف ہونا بھی آ جائے گا، اور جو بھی جہتے ہیں، میں کسی بچے کا باپ بھی ہوں، میرا باپ ہونا بھی آ جائے گا۔ اگر ویسے کوئی مجھے کہے جی شفاقت ایک باپ ہے تو وہ جسٹ میری ایک صفت کو بیان کر رہا ہے۔ اینڈ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت ہیں، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، کتنے سارے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نام اس کی کسی ایک ایک صفت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا ذاتی نام اللہ لیا جاتا ہے تو یہ اس کی پھر اس کے اندر اس کی تمام صفات آ جاتی ہیں۔ تو مجھے جو مراقبات ہیں، مجھے ان میں سے جو سب سے زیادہ سہل اور آسان مراقبہ لگتا ہے وہ ہے مراقبہ اسم اللہ ذات کا۔ اب اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی وقت مقررہ پر کچھ وقت کے لیے آنکھیں بند کر کے پرسکون انداز میں بیٹھ جائے اور بیٹھے بیٹھے یہ تصور کرے کہ دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ بس یہ اس کا سادہ سا سمپل سا میتھڈ ہے۔ مزید اس کو تھوڑا سا اور تھوڑا اس کو پلس کرنا ہو تو اس کے اندر ساتھ آنکھوں میں بند آنکھوں سے ہی امیجن کر لے کہ میرے دل کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ تھوڑا اور ہو جائے گا آگے۔ اور کچھ مزید اس کی اثرات کو بڑھانا ہو تو انسان اس کے ساتھ حبس دم کی تکنیک یوز کر سکتا ہے، یعنی گاہے بگاہے مراقبہ کرتے ہوئے سانس لمبا سا لے کر جس حد تک ممکن ہو اس کو روکے رکھے اور تھوڑی دیر بعد پھر چھوڑ دے، پھر دوبارہ لے لے۔ تو اس طرح اس میں بہرحال یہ چیزیں آپ اس میں اپنے ذوق کے مطابق ضروری نہیں ہے، سانس کو روکنا بھی وہ تو میں نے بتایا، کچھ مزید اضافی چیزیں ہیں۔ بیسک کیا اس کا کنسیپٹ کہ بند آنکھوں سے یہ تصور کرنا کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ پھر یہ چیز اگر کسی خاص وقت میں بیٹھ کر کی جائے 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے، تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور یہی چیز اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عام حالات میں بھی ساتھ کی جائے تو اس کو وقوف قلبی کہا جاتا ہے نقشبندیہ کے ہاں، کہ دل کا ایک نقطے پر ٹھہر جانا۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کام کاج میں لگا ہوتا ہے اور کام کاج کرتے ہوئے ساتھ گاہے بگاہے جب یاد آتا ہے وقتاً فوقتاً سوچتا ہے کہ دل میرا اللہ اللہ کر رہا ہے،
اس کو پھر وقوف قلبی. پھر بعض لوگوں نے اس کو دل کی بجائے سانس کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں کہ سانس اندر آ رہا ہے, اندر آتے جاتے, اندر آتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے اس کو اللہ سے وہ اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں. بہرحال یہ آپ کا اپنا ذوق ہے, کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا ہے. اگر آپ کا ذوق اس کو سانس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہے تب کوئی حرج نہیں ہے, دل کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تب بھی کوئی نہیں ہے, دونوں کو ملا کر کبھی وہ یوز کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو مین چیز کیا ہے کہ یہ ہے مراقبہ اسم اللہ ذات. اب اس مراقبہ کا میں نے بتایا کہ ایک تو خاص وقت کے لیے کرنا ہے بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے, اس کو پھر مراقبہ کہتے ہیں. تو اصل مقصد تو یہ ہی ہے اس کا کہ چلتے پھرتے 24 گھنٹے انسان کی حالت یہ ہو جائے کہ ہاتھ کار والتے دل یار وال, وہ جو وقوف قلبی میں کہہ رہا ہوں. لیکن اس کا ابتدا میں طریقہ یہی اپنانا پڑے گا, کچھ وقت کے لیے بیٹھ کر بھی ساتھ انسان اس کو کام کو کرے تو رفتہ 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 ذہن کی ایک یکسوئی کی عادت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ چلتے پھرتے بھی اس کو کرنا بڑا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے لیے وقت کتنا مخصوص کیا جائے. آئیڈیل وقت جو ہے میرے علم کے مطابق وہ 2 گھنٹے کا ہے, کہ 2 گھنٹے اگر بندہ ڈیلی بیس پر یہ مراقبہ کرے تو دنوں کے اندر پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے یہ 21ویں صدی ہے, تو اس آئیڈیل وقت کے بعد پھر اس کے اندر جو میانہ روی والا وقت ہے ایوریج وہ 1 گھنٹہ ہے. 1 گھنٹہ کہ بندہ 1 گھنٹہ ڈیلی اس کام کو دے, اور اس کے بعد اگر 1 گھنٹہ بھی نہ دے سکے تو پھر اس کے اندر جو تیسرا درجہ ہے وہ آدھا گھنٹہ کا ہے, کہ آدھا گھنٹہ بھی اگر انسان ڈیلی مراقبہ کو دیتا چلا جائے تو اس کے آہستہ آہستہ جلد یا بدیر اس کے نتائج سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے یہ 21ویں صدی ہے, اس لیے ہم نے 21ویں صدی کے اندر جو معمولات بھی اپنے رکھے ہیں ویلنس کلب کے اندر, سیلف امپرومنٹ پروگرام کی صورت کے اندر, اس کے اندر ہم نے وہ منیمم سے منیمم رکھا ہے جس کو ہر کوئی آسانی سے کر سکے. تو اس کے اندر جو ہم نے ویلنس کلب کے سیلف امپرومنٹ پروگرام کے اندر یہ مراقبہ اسم اللہ ذات کا وقت صرف 10 منٹ رکھا ہے. مقصد کیا ہے, ایک ٹچ بندے کو ایک ٹیسٹ پڑ جائے, اس کے بعد اس کا ٹیسٹ خود اس کو لے کر آگے چلے گا. پھر ہمیں پتہ ہے مجبوریاں کتنی ہیں, مصروفیات کتنی ہیں. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نواز, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, اور اللہ کو بھی ہماری مجبوریوں کا پتہ ہے. تو ہم نے اس کو 10 منٹ رکھا ہے, لیکن آپ کو 10 منٹ تو کرنا کمپلسری ہے, اس کو تو کرنا ہی چاہیے. مگر بندہ اگر کوشش کرے تو چلو 10 منٹ تو وہ کرے, آگے پیچھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وقوف قلبی والا جو میں نے بتایا اسی مراقبے کی شکل کہ عام حالات میں بھی کوشش کرے, جب بھی یاد آئے بندہ دھیان کو ادھر لے جائے. اور اس کے علاوہ نماز پڑھنے گیا ہے, سنتے ہیں پڑھ لی ہیں بھی جماعت میں 2-4 منٹ ہیں تو ٹھیک ہے, وہ 10 منٹ جو کرنا تھا وہ تو کر لیا ہے. اب انسان دیکھے 2 منٹ 4 منٹ ہیں تو 2 منٹ 4 منٹ ادھر ادھر کی باتیں سوچنے کی بجائے انسان بند آنکھوں کے ساتھ اسی تصور کے اندر چلا جائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چلتے چلتے وہ وقت آئے گا. اور پھر یہ ایسی عبادت ہے, یہ جو ذکر قلبی, اس کو ذکر قلبی بھی کہا جاتا ہے, ذکر خفی بھی کہا جاتا ہے. ایسی عبادت ہے کہ جس کو فرشتے تک نہیں سن سکتے. کمال کی عبادت نہیں ہے, صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا خدا جانتا ہے, فرشتے بھی نہیں سن سکتے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں آتا خیر الذکر ذکر خفی, فرمایا بہترین ذکر وہ ہے جو خفی ہے, پوشیدہ ہے, خفیہ ہے, دل کے اندر ہو رہا ہوتا ہے, باہر کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا, اور بندہ اعلیٰ درجے کی عبادت کر رہا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ذکر جس کو فرشتے سنتے ہیں اور وہ ذکر جس کو فرشتے نہیں سنتے. فرمایا یہ نہ سننے والا جو ذکر ہے نا, یہ وہ جاہری ذکر جس کو فرشتے سنتے ہیں اس سے 70 گنا زیادہ افضل ہے. بہرحال یہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ ہے, دونوں کی فضیلت اپنی اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ لیں کہ روحانیت کی دنیا کے اندر ترقی کرنے کے اندر ذکر جاہری کی مثال اگر ریل گاڑی کی ہے تو ذکر سری جو ہے نا, یہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ہوائی جہاز کی طرح انسان کو تیزی سے اڑا لے جاتا ہے. قرآن نے کہا اللہ زینہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کے بندے ہیں وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کی تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی.
اب بتائیں کیا دکانداری پر وہ گاہکوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بات چیت نہیں کر رہے ہیں؟ اس وقت وہ کون سا پھر ذکر کر رہے ہیں؟ یہی ذکر جس کو ہم ذکر قلبی کہہ رہے ہیں، جس کو ذکر خفی کہہ رہے ہیں، اور جس کو مراقبہ اسم اللہ ذات کا نام دے رہے ہیں، اور جس کو وقوف قلبی کہا جا رہا ہے، اور اسی کا نام جب یہ سانسوں کے ساتھ اٹیچ ہو تو اسی کو پاس انفاس بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ ذکر، یہ مراقبہ ایک ملکہ کے طور پر آہستہ آہستہ آپ کے اندر راسخ ہو جائے گا نا، تو پھر تین بہت بڑے بڑے نتیجے آپ کے سامنے آئیں۔ نمبر ایک، ذہنی یکسوئی، اور ذہنی یکسوئی کے آنے کی علامت یہ ہوگی کہ گندی گندی سوچیں، منفی سوچیں، حسد، جلن، بغض، کینہ، نفرتیں، قدورتیں، یہ آپ کے ذہن سے نکلتی چلی جائیں گی، یہ ذہنی یکسوئی۔ اور نمبر دو، ول پاور، قوت ارادی آپ کی مضبوط ہوگی، یعنی جس کام کا ارادہ کریں گے، صبح آپ نے اتنے بجے اٹھنے کا ارادہ کیا تو ایسے نہیں ہوگا صبح اٹھنے کو بردیلی نہ چاہ رہا ہوں، آپ اپنے ارادے کے مطابق اٹھ جائیں۔ اور نمبر تین، سیلف کنٹرول، ضبط نفس، اپنے آپ پر اتنا ضبط ہو جائے گا کہ اپنی بری عادتوں کو کنٹرول کرنا، اور اسی طرح آپ کے سامنے حالات جو ہیں کوئی منفی حالات ہیں، برے حالات ہیں، تو ان کے برے اثرات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یعنی اپنے اوپر اتنا سیلف کنٹرول ہونا کہ انسان باہر کے حالات سے متاثر نہ ہو اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکے، ضبط نفس اس کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا، یہ تین فائدے اتنے بڑے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک فائدہ بھی ہوتا تو تب بھی اس عمل کو کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔